हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनालिटीज़ बाय MHK। यहाँ हम आपको दुनिया के तमाम मशहूर लोग और उनसे रिलेटेड वाक़यात के बारे में बताएंगे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट अपडेटेड टू आवर न्यू वीडियोस। आज के वीडियो में हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात के बारे में जानेंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था। वो तारीख के बेटे थे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लूत अलैहिस्सलाम का 27 बार जिक्र किया है। ये जिक्र 14 सूरतों में आया है। आपके वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे। आपकी परवरिश अपने दादा के घर अपने चचा के यहाँ हुई। यही वजह है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनसे बेहद मोहब्बत थी। जिस वक्त पूरी कौम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़ी हुई, उस वक्त सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम ही यहाँ पर ईमान लाए। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, उन पर लूत ईमान ले आए। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र से फ़लस्तीन वापस चले गए तो आपने अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम को समूद नामी बस्ती की तरफ भेज दिया। ये डेड सी कहा जाता है। उसके पास एक बस्ती थी। तिजारती मरकज़, मुसाफिरों के लिए आराम की जगह थी। यहाँ पर काफिर कौम बस्ती थी। इनमें कोई एक भी मोमिन नहीं था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जितने ईमानदार वहाँ थे हमने उन्हें निकाल लिया और हमने वहाँ मुसलमानों का सिर्फ एक ही घर पाया। ये सब लोग काफिर थे। लोगों में सबसे ज़्यादा फासिक और फाजिर थे। इन लोगों ने ऐसी ऐसी बुराइयां ईजाद की कि इनसे पहले कायनात में किसी ने न की। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी फहाशी और बेहयाई का इर्तिकाब करते हो जो जहानों में किसी ने इससे पहले नहीं की। एक और जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से हाजत पूरी करते हो, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाली कौम हो। ये घिनौना जुर्म इसी कौम से शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, फरिश्तों ने कहा, हम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं, मगर ख़ानदान लूत को हम इससे ज़रूर बचा लेंगे, सिवाय उसकी बीवी के। हमने उसे रुकने और बाकी रह जाने वालों में मुकर्रर कर दिया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इस तरह से फरमाते हैं, क्या तुम जहान वालों में से मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो? तुम्हारी जिन औरतों को अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ा बनाया है उनको छोड़ देते हो, बल्कि तुम हो ही हद से गुजर जाने वाले। कुरान पाक में कितने ही मुकामात पर इस गुनाह की बुराई और कबाहत बयान फरमाई है, इसलिए कि ये नहायत ही संगीन और घिनौना जुर्म है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लूत का जिक्र कर, जबकि इसने अपनी कौम से कहा, क्या बावजूद देखने भालने के फिर भी तुम बदकारी करते हो? ये क्या बात है कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत से आते हो? हक ये है कि तुम बड़ी ही नादानी कर रहे हो। अल्लाह ताला ने इस कौम की कभी खसलतों का जितना जिक्र किया है किसी और कौम का नहीं किया। उन्हें काफिर, मुजरिम, जाहिल और हद से बढ़ जाने वाले कहा गया। कहीं फजूल खर्ची करने वाले और फासिक कहा गया। ये तमाम बुराइयां इन लोगों में मौजूद थीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी फहाशी करते हो जो तुमसे पहले जहान वालों ने नहीं की। क्या तुम मर्दों के पास बदफेली के लिए आते हो, रास्तों में डाके डालते हो, मजालिस में नहायत बुरे काम करते हो। कुरान पाक में एक और जगह इरशाद है, कौमे लूत ने अपने पैगंबरों को जुटलाया जब उनके भाई लूत ने उनसे कहा कि तुम अल्लाह का खौफ नहीं रखते। मैं बिलाशुबा तुम्हारी तरफ ईमानत वाला पैगंबर हूँ। बता अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो, और मैं इस काम पर तुमसे कोई उजरत और मजदूरी नहीं चाहता। मेरा अजर तो सिर्फ और सिर्फ जहान को पालने वाले के ज़िम्मे है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की इतना समझाने के बावजूद कौम का रद्द-ए-अमल क्या था, ये कुरान पाक में लिखा है। उसकी कौम का जवाब यही होता, अल्लाह का अजाब ले आ अगर तू सच्चा है। एक और जगह पर कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लूत ने हमारी पकड़ से डराया, यानी उन्होंने कहा है कौम, अल्लाह की पकड़ से और अजाब से बच जाओ, मुताद हो जाओ, लेकिन वो डराने वालों से भी झगड़ते ही रहे। एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उनकी कौम से कोई जवाब न बन पड़ा बजस इसके कि आपस में कहने लगे, इन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये पाक बाज बनने की कोशिश करते हैं। वो लोग बेहयाई अरियानी में बहुत डूब चुके थे। वहाँ लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियों के अलावा कोई भी पाक न था। सबके सब गुनाहों में डूबे हुए थे। चुनाचे सब ने लूत अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकालने का फैसला कर लिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से क्या कहा, ए लूत, अगर तू अपने इस वादो नसीहत से बात ना आया तो ज़रूर तुझे निकाल दिया जाएगा। इस पर लूत ने कहा, मैं भी तुम्हारे इस घिनौने अमल से बेजार हो चुका हूँ। चुनाचे लूत अलैहिस्सलाम इस मौके पर वहाँ से निकल आए और अपने रब से यूं दुआ गो हुए,
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل کو ان کے عمل سے بچاؤ اور نجات عطا فرما۔ کتنی ہی آیتوں میں ذکر ہے کہ وہاں کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنا چاہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا وہاں پر کوئی خاندان تو تھا نہیں، لہٰذا گھر میں ہی بیٹھے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے پروردگار، اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتے بھیجے، جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت۔ وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائے۔ یہاں سے وہ سمود کی طرف گئے۔ فرشتے وہاں نوجوان لڑکوں کی صورت میں پہنچے، ان کی ٹولیوں کے پاس سے گزرے تاکہ انہیں آزما لیا جائے، ان پر حجت قائم ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا ان لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک کہ ان کے نبی کو ان پر الزام لگاتے نہ دیکھ لو۔ چنانچہ یہ فرشتے نوجوان اور خوبرو لڑکوں کی صورت میں بستی کے کنارے پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی بستی سے باہر کنارے پر رہتی تھی۔ جب اس نے دیکھا تو وہ ڈر گئی۔ اس نے سوچا اگر ہماری قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو ضرور ان سے برائی کر کے رہیں گے، اس لیے وہ اپنے والد لوط علیہ السلام کی طرف دوڑی۔ ان کے پاس پہنچ کر کہنے لگی، میں نے چند نوجوان لڑکوں کو دیکھا ہے اور میں ان کے بارے میں خوف زدہ ہوں۔ لوط علیہ السلام جلدی سے ان کی طرف آئے اور ان سے پوچھا، آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ لوط علیہ السلام چاہتے تھے انہیں باہر سے دوسری طرف روانہ کر دیں، مگر جب انہوں نے کہا ہم آپ کے مہمان ہیں تو وہ انہیں جانے کے لیے نہ کہہ سکے۔ چنانچہ وہ بولے، اللہ کی قسم زمین پر ہم نے اس سے گندی قوم نہیں دیکھی اور نہ ہی کسی کے بارے میں ایسا معلوم ہوا۔ آپ نے 4 مرتبہ ایک ہی بات دہرائی تاکہ ان نوجوانوں کو حالات کا علم ہو جائے، لیکن وہ تو فرشتے تھے اور لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف گواہی تلاش کر رہے تھے۔ آخر لوط علیہ السلام انہیں گھر لے آئے، انہیں بٹھایا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اور قوم کے ساتھ تھی۔ وہ باہر چلی گئی اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے لوط علیہ السلام کے گھر میں ایسے خوبصورت چہروں والے نوجوان دیکھے ہیں جو آج تک زمین پر نہیں دیکھے۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، لوگ جلدی سے اس کی طرف لپکے اور وہ اس سے پہلے فحاشی کے عادی بن چکے تھے۔ ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ ہود میں آتا ہے، کہنے لگے، اے میری قوم، میری یہ بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا شخص موجود نہیں؟ آپ کی بات کے جواب میں انہوں نے کہا، قرآن مجید میں آتا ہے، کہنے لگے، لوط، تو جانتا ہے تیری بیٹیوں یعنی قوم کی عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم جو چاہتے ہیں وہ تجھے خوب معلوم ہے۔ لوط کہنے لگے، کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں مضبوط پناہ میں ہوتا۔ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف ان کی بیٹیاں تھیں جو ان پر ایمان لائی تھی، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافر تھی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام پر رحمت فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ مانگتے تھے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا وہ کسی اونچے خاندان کا چشم و چراغ ہوتا تھا جو اس کی حفاظت کرنے کے قابل ہوتا تھا، اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ لوط نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا، ہم نے تجھے جہان والوں کے بارے میں منع نہیں کیا، یعنی انہوں نے آپ کو تبلیغ وغیرہ سے بھی روک دیا تھا۔ لوط نے کہا، اگر خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں۔ اے پیغمبر، تیری عمر کی قسم، وہ لوگ اپنی مدہوشی میں مست تھے۔ ادھر لوط علیہ السلام نے اپنے تینوں مہمانوں کی طرف دیکھا۔ آپ ان کے لیے فکر مند تھے، لیکن وہ دیکھ کے حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے کہ وہ تینوں بالکل بے فکر بیٹھے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوط کہنے لگے، تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ اس پر وہ کہنے لگے، ہم تو تیرے پاس وہ فیصلہ لائے ہیں جس پر تیری قوم کو شک تھا، اور ہم تیرے پاس حق لے کر آ چکے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں نے کہا، اے لوط، نہ ڈر اور نہ غم کھا، یقیناً ہم تیرے اور تیرے اہل کو سوائے تیری بیوی کے نجات دیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ یقیناً ان بستی والوں پر ان کے گناہوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، قرآن پاک میں ارشاد ہے، کہنے لگے، اے لوط، ہم اللہ کے فرشتے ہیں،
یہ لوگ تجھ تک نہ پہنچ پائیں گے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسی ضرب لگائی کہ تمام کے تمام اوندے ہو گئے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ قمر میں فرماتے ہیں، پس میرا عذاب اور ڈرانا چکھو۔ وہ دھمکیاں دینے لگے اور واپس جاتے ہوئے کہنے لگے، ہم تجھ سے کل نپٹ لیں گے۔ انہوں نے سزا محسوس بھی کر لی، پھر بھی توبہ نہ کی۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، قرآن پاک میں لکھا ہے، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور کیا صبح کا وقت بالکل قریب نہیں؟ صبح تک کی انہیں مہلت مل گئی۔ فرشتوں نے کہا، قرآن پاک میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوط، اپنی آل کو لے کر رات کے حصے میں نکل جا اور ان کے پیچھے پیچھے چل، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں کہیں تمہیں حکم ہو چلے جاؤ۔ اور ہم نے اسے وہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی اس کی قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ شعراء میں آیت نمبر 170 اور آیت نمبر 171 میں فرماتے ہیں، ہم نے اسے اس کی تمام آل کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ سورۃ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمام ہلاک ہو گئے سوائے لوط کی آل کے، انہیں ہم نے صبح کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں نجات دی۔ یہ ہمارا احسان تھا، اور اسی طرح ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ صبح کی روشنی پھیلنے لگی تو عذاب آ گیا۔ قرآن پاک میں لکھا ہے، اور صبح سویرے ہی انہیں ٹھہرنے والے عذاب نے آ لیا، بس تم میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ یہ عذاب کیسا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اپنا پر زمین کے نیچے داخل کیا اور اس مکمل بستی کو کھیڑا اور آسمان کی طرف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود میں فرماتے ہیں، پس جب ہمارا حکم ہوا تو ہم نے اس کا اوپر والا حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے۔ سورۃ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روشنی ہوتے ہی انہیں بڑے زوروں کی چیخ نے پکڑ لیا، اور پھر ہم نے اس کا بلند حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکر والے پتھر برسائے۔ سورۃ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا می برسایا، بس بہت ہی برا می تھا جو ڈرائے ہوئے لوگوں پر برسا۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر ایمان والے نہ تھے۔ بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا، مہربانی والا۔ سورۃ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس نے الٹائی ہوئی بستیاں گرا دیں، پھر ان کو اس چیز سے ڈھانپ دیا جس سے بھی ڈھانپا، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں پر جھگڑو گے۔ یہ شخص بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ایک ڈرانے والا ہے۔ اس طرح یہ بستی ڈیڈ سی کے پاس کے علاقے میں تہس نہس ہو گئی، اور اس کے آثار و نشانات قیامت تک کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں، تاکہ سارا جہان ان کو دیکھ کر عبرت پکڑے اور فحاشیوں سے باز رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ اخلاق کے اعتبار سے بالکل ختم ہو چکی تھی، اب ان کی اصلاح ناممکن ہو چکی تھی۔ اس قوم نے اپنے جرم کو جرم ہی نہیں سمجھا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ ہود میں آیت نمبر 83 میں، پتھراؤ کا عذاب آج بھی ظالموں سے دور نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو قوم اس قوم کی طرح ظلم اور بے حیائی پر جم جائے گی تو وہ اپنے آپ کو اس جیسے عذاب سے دور خیال نہ کرے۔ تو یہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا واقعہ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔